سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس؟ حلق کا کوا، اس کے بعد تالو کا نرم حصہ، اس کے بعد تالو کا سخت حصہ، اس کے بعد تالو کا ابتدائی حصہ، اور آخر میں ہمارے پاس ہیں جی مسوڑے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 66۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 87 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے تالو کا ٹاپک۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے جو نیمز تھے وہ یاد کیے تھے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو زبان کے حصوں کے جو نیمز ہیں وہ اچھے سے یاد ہو چکے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ زبان کے کہنے کے 5 حصے ہیں۔ اقصی لسان دیکھا، پھر ہم نے وسط اللسان دیکھا، پھر ہم نے حافۃ اللسان دیکھا، رأس اللسان دیکھا، اور طرف اللسان دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اب زبان کے حصوں کے نیمز یاد کرنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہے وہ ہے جی ہمارے پاس تالو کے حصوں کے نام یاد کرنا۔ اب اس والی ڈائیگرام میں ذرا آپ لوگ دیکھیے، اس میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ہی ڈائیگرام میں تالو جو ہے اس کے بھی کہہ لیں نیمز، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو زبان ہے اس کے بھی جو نیمز ہے وہ ایک ہی ڈائیگرام میں سمرائز کر دیے ہیں، تاکہ جب کہنے کمپیریزن میں چیز آتی ہے تو وہ اچھے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تالو کے حصوں کے نام کی طرف۔ اب اقصی لسان کہاں تھا؟ بالکل زبان کے آخر میں، زبان کا آخری جو کنارہ ہے اسی کو کہا گیا تھا اقصی لسان، آخری حصے کو۔ اب اس کے مقابل جو چیز ہے وہ ہے جی حلق کا قوا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ حلق کے قوے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی تالو کا نرم حصہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ آپ کو نیمز نظر آ رہے ہیں، آپ نے ایسے ہی یاد کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلے ہم اس سٹیپ کو پہلے کر لیتے ہیں، اس والے سٹیپ کو بعد میں کر لیتے ہیں، نہیں۔ اقصی لسان کے مقابل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ حلق کا قوا۔ حلق کے قوے کے اوپر ہمارے پاس ہے تالو کا نرم حصہ۔ تالو کے نرم حصے کے اوپر ہے جی ہمارے پاس تالو کا سخت حصہ، اور اس کے بعد تالو کا ابتدائی حصہ، اور آخر میں جو یہ والا ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی مسوڑے۔ ٹھیک ہے جی، ہوپ سو کہ چیزیں جو ہیں بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تو ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ جو ہے ریوائز کیجئے۔ سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس؟ حلق کا قوا، اس کے بعد تالو کا نرم حصہ، اس کے بعد تالو کا سخت حصہ، اس کے بعد تالو کا ابتدائی حصہ، اور آخر میں ہمارے پاس ہیں جی مسوڑے۔ اب اسی طریقے سے یہ پوری ڈائیگرام کو آپ نے کہنے کے سمجھنا ہے۔ نیچے ہے جی ہمارے پاس زبان، اور اوپر ہے جی ہمارے پاس تالو۔ منہ میں بھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے ہے نا، تو آپ نے فنگر ٹپس پہ نیمز یاد کرنے ہیں: اقصی لسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان، اور رأس اللسان۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ اس کو دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے: اقصی لسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان۔ حلق کا قوا، تالو کا نرم حصہ، تالو کا سخت حصہ، تالو کا ابتدائی حصہ، اور مسوڑے۔ اگر آپ نے یہ نیمز یاد نہ کیے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نقصان کس کا ہونا ہے؟ آپ کا خود کا ہوگا، کیونکہ اگر یہ نیمز نہ یاد کیے تو جو زبان کے جو حصے ہم نے بھی پڑھے نا، اقصی لسان، وسط اللسان، رأس اللسان، طرف اللسان، حافۃ اللسان، ان کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ آپ نے تالو کے حصوں کے نیمز بھی یاد کرنے ہیں، زبان کے حصوں کے نیمز بھی یاد کرنے، کیونکہ یہ سارے جو ورڈز آپ لوگوں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جو ساری کہنے کے یہ ہیڈنگز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں اگر یاد ہوئیں تو مخارج یاد کرنے کے لیے آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔
لیکن اگر آپ نے یہ نیمز ہی یاد نہ کیے تو پھر آپ کو مخرج جو ہے اس کا رٹا بھی لگانا پڑے گا، اس کو زبانی بار بار آپ اس کو دہرائی کریں گے، کسی کو سنائیں گے، لیکن وہ ذہن نشین نہیں ہوگا، لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے یہ سارا جو آپ کے سامنے پیج نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے پانی کی طرح یاد کرنا ہے، پانی کی طرح، فنگر ٹپس پہ یہ چیز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے پاس تھا میرے خیال میں حلق کا ٹاپک، حلق کے ٹاپک کو ہم نے اتنے ایزی طریقے سے کیسے سمجھا، کیونکہ ہم نے ڈائیگرام کو سب سے پہلے سمجھا اور اس کا جو مخرج تھا، جیسے ادنا حلق کا مخرج کیا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہو، جس سے غین اور خا جو نکلتا ہے، یہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہ اس کی جو ڈائیگرام تھی، اس میں حلق کے جو حصوں کی جگہ تھی وہ پہلے ہم نے سمجھی، سمجھنے کے بعد یہ ایک ایک لائن ہمیں محسوس ہوئی، اچھا یہ ہے، لیکن یہ اصل میں تو اس کا مخرج ہے نا۔ وسط الحلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کا درمیانی حصہ جس سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے، یا عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیانی حصے سے۔ ہم نے کیسے یاد کیا؟ سب سے پہلے ڈائیگرام سمجھی اور اس کے بعد ہم نے اس کا مخرج جو ہے وہ سمجھا، نہ کہ اس کو رٹا لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات میں بھی آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے زبان کے حصوں کے نیم اور تعلق حصوں کے نیمز نہ یاد کیے تو پھر نیکسٹ جب اقصا لسان آئے گا ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے کل اقصا لسان پڑھنا ہے کل کی کلاس میں، تو پھر یہ والا جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ پورا مخرج ہے نا، اس کو پھر رٹا لگانا پڑے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ تھی ہمارے پاس کہہ لیں کہ آج کا قواعد کا سیشن۔ ہوپ سو کہ ہر چیز کی آپ لوگوں کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ لینا ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگوں کے سب کے ریڈ کرتی ہوں، تو اسی لیے کہہ لیں کہ مجھے کمنٹس کا انتظار ہی رہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کوئی نہ کوئی کوسچن جو ہے وہ پوچھنا ہی ہوگا، تو لازمی پوچھا کریں، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی کہہ لیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، چھوٹے چھوٹے چنکس لے کے چلیں گے، اچھے سے نیم سارے یاد کریں، ہمیں بھاگنا نہیں ہے، یہ 180 ڈیز کا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارے پاس 66 کلاس نمبر ہے، ابھی ہمارے پاس بڑے دن بچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ چلیں جی، ہمارے پاس ہے جی سورہ توبہ آیت نمبر 87 سے ہمارا لیسن ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا
ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. چلیں جی پارہ نمبر 11 جو ہے وہ اوپن کر لیجئے اور پہلے 10 پارے جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو. پارہ نمبر جو 11 ہے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے جا رہے ہیں. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. یہ ورڈ ہے وصلوات الرسول. اس کو وصلات نہیں پڑھنا, واو نہیں مس کرنا, یعنی کہ اس کو حذف نہیں کرنا. واو کے اوپر الگ سے کھڑی زبر ہے اور لام کی الگ سے زبر ہے. ٹھیک ہے, وصلوات الرسول. یہ اکثر لوگوں کا میں نے دیکھا مس ہو جاتا ہے. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات تجری من تحتی نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چونکہ ہم آیت اتنی پڑھ چکے جس میں من تحتی ہوتی ہے, یہاں پہ من یا جس تحت تجری تحتها الانہار. ٹھیک ہے, یہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہاں سے فوکس رہنا ہے. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اب یہاں پہ صلاۃ کا ہے، یہاں پہ واو نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ پڑھی جا رہی تھی، یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی. واللہ سمیع علیم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. یہ نبر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. چلیں جی، آیت نمبر 111 تک نشان لگا لیجئے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.